ہارپل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ منشا کے والد جو ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اپنی بیوی کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ آتی ہے زارا کے پاس، اور زارا کے پاس آ کر کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ ابا کے روم سے اپنا موبائل چاہیے۔ تو اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ابا کے روم میں پڑا ہوا ہے، جا کر تم لے لو۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر میں وہاں پہ گئی تو پھر سے وہ غصہ کریں گے، تو ہم نے اگر نہیں میرا کام کرنا تھا تو مجھے ویسے ہی بتا دو، بہانے کیوں بنا رہی ہے۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ حمزہ نے پہلے ہی زارا کو کہا ہوتا ہے کہ تم جو پہلے اپنا ناشتہ کرو، کیونکہ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم پہلے اپنا ناشتہ بناؤ، اپنا ناشتہ کرو، اگر نہیں تم نے بنانا تو میں تمہیں بنا دیتا ہوں، لیکن تم پہلے اپنا ناشتہ کرو، اس کے بعد کسی دوسرے کا سوچنا، پہلے تم اپنا سوچا کرو۔ اس پر زارا جو ہوتے ہیں ان کو کہتی ہے کہ نہیں میں ناشتہ بنا لوں گی، آپ باہر جا کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو ویسے میں آملیٹ بہت اچھا بنا لیتا ہوں۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ باہر جائیں، میں لے کر آتی ہوں، میں بنا لوں گی۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ ناشتہ بنا کر ابھی آئی ہوتی ہے، ابھی کھانے لگی ہوتی ہے، تو اتنے میں منشا آ جاتی ہے۔ اس بار جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے، تم بیٹھ کے آرام سے ناشتہ کرو۔ اس بار جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے ایک تو پتہ نہیں کیا ہے سب کو اپنی دادا کے لیے کھانے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اگر نہیں کسی نے میرا کوئی کام کرنا تو ویسے ہی مجھے بتا دیں، تو ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس بار جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں 1 منٹ میں لا کے دیتی ہوں۔ اس بار جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ نہیں تم کہیں بھی نہیں جا رہے، تم بیٹھ کے یہاں پہ اپنا ناشتہ کرو، اور تمہیں جو سوشل ورک کرنے کا بہت سوال ہوا ہے نا، اس کو تھوڑا سا کم کرو، اور کسی کو اگر اپنا کوئی کام کرنا ہے تو وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس کا کام کرنے کی۔ اس بار جو ہوتی ہے منشا وہ بہت زیادہ غصے میں وہاں سے اندر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا کی والدہ آتی ہے اور ساتھ میں ہادی بھی آتے ہیں زارا کے ابا کا حال پوچھنے کے لیے۔ تو جیسے ہی ان کا حال پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے دوائی کھانے کی وجہ سے سو گئے ہیں، یہ تو باہر بھی نہیں جاتے، نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، بس اندر ہی چپ کر کے پڑے لیٹے رہتے ہیں اور خود سے ہی بس باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ کہتی ہے کہ ہاں اب ان کی طبیعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، بس تم ان کا خیال رکھو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے ہادی سے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسے ہے، کیونکہ وہ ان کے گھر گئی تھی تو ان کا سر درد تھا، تو اسی وجہ سے وہ ان سے پوچھتی ہے کہ ان کا جو سر درد ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں ہادی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ان کا سر درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ جیسے زارا کی جو والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم ایسے کرو، اپنے تایا جان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ، کچھ دنوں کے لیے جگہ چینج ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ہاں میں بھی یہ سوچ رہی ہوں، اور میں منشا کو بھی اپنے ہی ساتھ لے جاؤں گی۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا کی والدہ وہ کہتی ہے کہ نہیں تم منشا کو لے کے مت جاؤ، کیونکہ منشا جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ یہاں پہ رہ سکتی ہے اکیلی، وہ 16-17 سال کی چھوٹی بچی نہیں ہے جو یہاں پہ رہ نہ سکتی ہو، وہ یہاں پہ آرام سے رہ سکتی ہے اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں اپنے ہسبینڈ کے پاس ہونا چاہیے، تمہیں اپنے ہسبینڈ کی ٹینشن لینی چاہیے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف حمزہ جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کو لے کر آتا ہے ماموں جان سے ملوانے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ ماموں سے ملنے کے لیے آتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تم اپنی بیٹی سے ناراض ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس کو اکیلا چھوڑ دو، تمہیں اب اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، تمہیں چاہیے کہ اس کے جلد سے جلد شادی کروا دو۔ اس بات کا علم جیسے ہی منشا کو ہوتا ہے تو منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں سب کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی بھی ایرے گیرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں نے شادی کرنی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا کی پھپھا وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، ساری زندگی تم یہیں پہ بیٹھی رہو گی۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو میرا یہاں پہ بیٹھنا اتنا برا لگ رہا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں کہیں اور اپنا بندوبست کر لوں گی، لیکن میں کسی بھی ایرے گیرے انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا کی پھپھا وہ کہتی ہے کہ لڑکے ہم تمہارا کوئی برا نہیں چاہتے، بلکہ تمہارے ساتھ بھلا ہی کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری شادی کسی اچھے گھرانے میں کریں گے، کسی ایرے گیرے کے ساتھ نہیں کروائیں گے، تم کیوں اتنی اس بات کی ٹینشن لے رہی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ جو ابھی ہے مجھے اپنی زندگی کے خود فیصلے کرنے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے کی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو آپ لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔